بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امادہ شؤون الطلاب جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اشراف میں چلنے والا سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی آج میں آپ حضرات کے سامنے 17ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے طالب علمی کے آداب اور چند منافی امور. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت کلام دی ہے فضیلت الشیخ محمد فؤاد اسلم المحمدی المدنی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے اپنے فؤاد کی گہرائیوں سے دل گداز انداز میں طالب علمی کے آداب پر گفتگو فرمائی ہے. لہذا میں اپنے فؤاد کی گہرائیوں سے شیخ فؤاد اسلم محمدی مدنی حفظہ اللہ کا سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی پند و نصائح سے ہمارے طلباء و طالبات اور سامعین کو مستفید فرمایا. فجزاہ اللہ احسن الجزا. آئیے سنتے ہیں آداب طالب علمی. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. مشاہدین کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں علم کے حصول پر جا بجا ابھارا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی کتاب یہ تمام علوم کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی علم سکھانے اور علم دینے سے ہی عبارت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو تربیت دینا اور ان کو باادب بنانا یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صرف علم ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ادب کی بھی ہر انسان کو بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کورا علم کسی انسان کے اندر آتا ہے تو اس انسان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس علم کے اوپر عمل نہ ہو. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ علم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ بغیر عمل کے علم ایسے ہے کہ جیسے بغیر ثمر کے درخت ہوں. تو جب بغیر ثمر کے، بغیر پھل کے درخت ہوگا تو وہ درخت لوگوں کو بہت زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر بغیر کاٹ چھانٹ کے اور بغیر تہذیب کے کوئی درخت چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی پھل والا کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک وقت آئے گا کہ وہ درخت بدصورت ہو جائے گا. اور اس درخت کے اندر کاٹ چھانٹ اگر جاری رہے تو وہی درخت کسی بھی گارڈن میں کافی خوبصورت نظر آئے گا. تو یہ کاٹ چھانٹ اور یہ تہذیب یہ دراصل وہ آداب ہیں جو ایک انسان کو علم اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کو وہ خوبصورتی اور وہ زینت عطا کرتے ہیں جو اس کی زندگی میں چار چاند لگا دیتے ہیں. دراصل صرف اور صرف علم، مجرد علم، یہ کسی انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ساری ابلیس صفت لوگ ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے لیکن ان کے پاس ادب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کا علم دنیا کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کبھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ ادب کے حصول پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اور اس سلسلے میں ہمارے دین میں بہت ساری رہنمائیاں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو
پوری زندگی ادب سکھانا، پوری زندگی ان کی تربیت کرنا، یہ خود ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے سلف صالحین نے بھی اس چیز پر بہت زیادہ ابھارا ہے. الآداب الشرعیہ میں علامہ ابن المفلح رحمہ اللہ نے حضرت عمر ابن الخطاب رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تأدبوا ثم تعلموا، کہ پہلے ادب حاصل کرو، پہلے با ادب بنو، پھر اس کے بعد علم حاصل کرو. اسی طرح سے ایک مشہور امام گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ. ان کے اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں. انہی میں سے ایک قول یہ ہے کہ طلبت الادب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، کہ میں نے ادب کو 30 سال حاصل کیا، حالانکہ علم صرف 20 سال میں حاصل کر لیا تھا. اور ان کا کہنا ہے کہ وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ، کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام اور تابعین عظام، یہ لوگ علم سے پہلے ادب حاصل کیا کرتے تھے. اور ان کا یہ قول بھی ہے کہ کاد الادب ان یکون ثلث الدین، کہ قریب ہے کہ یہ ادب دین کا 2/3 حصہ بن جائے، یعنی دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصہ یہی ادب ہی بن جائے. تو دیکھیے کس قدر اہمیت ہے ہمارے دین میں ادب کی. اور ان کا ایک مشہور قول یہ بھی ہے جو مخلد ابن الحسین رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے. کہتے ہیں کہ نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم، ہم بہت سارے علم کے مقابلے میں بہت سارے ادب کے زیادہ محتاج ہیں. کہ ہم بہت سارا علم حاصل کر لیں، اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ ادب حاصل کریں. ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ادب جانتا ہے، کچھ نہ کچھ ادب کی چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آداب طلب علم میں آنے والی منافی امور سے کیا بچ پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آداب طلب علم کے باب میں کچھ ایسی چیزوں سے نہیں بچ سکتے ہیں جو اس باب میں محاذیر کی حیثیت رکھتی ہیں اور جن کو نواقض کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک طالب علم کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صرف خیر ہی خیر جانیں گے اور شر نہیں جانیں گے تو آپ شر سے بچ نہیں سکتے ہیں. لہذا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقیہ کے باب سے ہمیں اس بارے میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی جاننا چاہیے جس سے ہم بچ سکیں. ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے جس سے ہر طالب علم کو، ہر عالم کو بچنا چاہیے، وہ ہے حلم الیقظہ. حلم الیقظہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے ایسے علم کا دعویٰ کرنا جو علم انسان کے پاس نہ ہو، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں جہل مرکب کہہ سکتے ہیں. یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں ہے، لیکن اس بارے میں وہ ایک موقف اختیار کرتا ہے اور اس بارے میں وہ کچھ بول دیتا ہے تاکہ مجلس میں اس کو بھی عالم کہا جا سکے. تو یہ بہت بری صفت ہے. اس حلم الیقظہ صفت سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ صفت ایسی چیز ہے جو ایک طرف انسان کی عقل کو متہم کرتی ہے تو دوسری طرف یہ چیز انسان کے دین میں ضلالت اور گمراہی کا بھی سبب بنتی ہے. اسی طرح سے ایک دوسری صفت ہے، ایک دوسری چیز ہے جس سے ہر طالب علم کو، ہر عالم کو بچنا چاہیے، وہ ہے التصدر قبل التأہل. التصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے آنا، کسی چیز میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، آگے آنا. اور علم کے باب میں اور جہاں پر انسان کسی چیز میں ماہر نہ ہو
جہاں پر انسان کے اندر پختگی نہ ہو، علم کے ایسے ابواب میں زیادہ سے زیادہ آگے آنا، یہ ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تأہل اور پختگی اور اہلیت سے پہلے انسان کا آگے آنا یہ انسان کو خراب اور برباد کر سکتا ہے، اور انسان کو فتوی بازی کے ایک ایسے عالم میں جھونک سکتا ہے جہاں اس کا علم کسی کام کا نہیں رہ جائے گا اور صرف اس کی زبان پہ فتوی بازی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اس صفت سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ استشراقی لٹریچر سے ہم بچیں۔ یہ چیز جس کو شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ طالب العلم میں کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات جدیدہ ہیں۔ استشراقی لٹریچر جس کو انہوں نے جدید اسرائیلیات کہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ دراصل وہ تمام مستشرقین کی یہ الٹی سیدھی تحقیقات ہیں، بالخصوص مغربی مستشرقین جنہوں نے اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی تحقیقات کر کے مسلمانوں کے درمیان پھیلا رکھی ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قدیم اسرائیلیات کا اسلام میں بہت واضح حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، لہٰذا اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ان جدید اسرائیلیات سے ہے، جس میں مستشرقین نے ایسی تحقیقات پیش کی ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان جدید اسرائیلیات کو لے کر کے ڈھوتا رہتا ہے اور مستشرقین کے چبائے ہوئے میوالوں کو دوبارہ چبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں ان استشراقی لٹریچر سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جس سے ہر طالب علم کو، ہر عالم کو بچنا چاہیے، وہ ہے اہل بدعت کی ہم نشینی اختیار کرنا۔ اہل بدعت کی ہم نشینی اختیار کرنے میں بہت ساری مضرتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کر سکتی ہیں، جو انسان کے اندر فی نفس ہی ایک ایسی چیز پیدا کر سکتی ہیں کہ جس میں وہ انسان بدعتوں کے سلسلے میں ڈگمگ ہو جائے گا اور وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا، اور بدعتوں کے سلسلے میں اس انسان کا اپنے نفس کے اندر جہاں ایک تذبذب محسوس ہوگا، وہیں دوسرے لوگ جو عام طور سے علماء کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، وہ اس بدعتی کے سلسلے میں بھی حسن ظن کا شکار ہوں گے اور اسی طرح سے وہ بدعتوں کے قریب جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اہل بدعت کی ہم نشینی سے بچنا چاہیے، ان کی مجالست نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم ان کی تکثیر تعداد کا سبب بنتے ہیں، اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اگر اس طرح سے ان کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کریں گے تو بدعتوں کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسا نرم گوشہ پیدا ہوگا جو ان کے دین و ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ اہل بدعت ہی کیا، اہل بدعت ہی پہ کیا موقوف ہے، بلکہ ایک عالم کو، ایک طالب علم کو ہر اس مجلس سے بچنا چاہیے جہاں پر خلاف مروت و شرافت کوئی کام ہوتی ہو، جہاں پر عالم کا بیٹھنا اس کے شایان شان نہ ہو۔ ہر اس مجلس سے ایک عالم کو، ایک طالب علم کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس سلسلے میں یعنی نواقض و حلیت طالب العلم کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایک طالب علم کو بچنا چاہیے۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیت طالب العلم کے اندر بالکل اس کے آخر میں کچھ ایسے نواقض گنائے ہیں، ہم ان میں سے کچھ کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا کیا نقصانات ہیں اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک تو ہے افشاء السر، کہ آپ کے اور آپ کے کسی ساتھی کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی، کوئی بات ہوئی، اور وہ بات راز کی حد تک تھی لیکن آپ نے اس کا افشا کر دیا، تو یہ بھی طالب علم کے آداب کے منافی امور میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ ایک قوم کی بات دوسری قوم میں جا کر کے نقل کرنا،
اس سے آپ کی شخصیت نہایت ہی کمزور شخصیت ہو جائے گی اور یہ ایک بہت گندی صفت ہو جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا آپ کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا اور اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے تئیں ایک بہت ہی خراب شبیہ بن جائے گی. تو یہ اس حرکت سے علماء کو اور طلباء کو بالخصوص بچتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے جس سے علماء اور طلباء کو بچنا چاہیے، وہ ہے کثرت المزاح، کہ بہت زیادہ ہنسنے اور بہت زیادہ ٹھٹھا کرنے سے علماء کو بچنا چاہیے، تمام لوگوں کو بچنا چاہیے. یہ چیز ایسی ہے جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، تو علماء اور طلباء اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس سے بچیں. اور اسی طرح سے دو لوگ کہیں گفتگو کر رہے ہوں اور ان کے درمیان جا کر کے کھڑے ہو جانا، یہ ایک طرح سے مداخلت، یہ چیز مداخلت کہلاتی ہے. تو اس قسم کی حرکت اچھے لوگ نہیں کیا کرتے کہ دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں اور آپ جا کر کے ان کے درمیان گھس جائیں اور مداخلت کریں. تو یہ چیز علماء اور طلباء کے شایان شان نہیں ہے، ہمیں اس سے بچتے رہنا چاہیے. اس سے بہت ہی خراب اثر پڑتا ہے. لوگ جو اپنے راز کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے درمیان جائیں گے تو وہ خود برا محسوس کریں گے. تو ایسی صورت میں ہمیں اس حرکت سے بچنا چاہیے. یہ علماء اور طلباء کے شایان شان نہیں ہے. اور ایک چیز ہے حقد اور حسد، لوگوں سے کینہ رکھنا اور لوگوں سے حسد کرنا، یہ بھی علماء اور طلباء کے شایان شان نہیں ہے. کسی بھی مسلم کو، کسی بھی مسلمان کو حقد اور حسد زیب نہیں دیتا. تو علماء اور طلباء اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان برائیوں سے بچیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور کینہ کپٹ نہ رکھیں. یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے ایک بری صفت ہے کہ سوء الظن، لوگوں کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں. اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں ایک مومن کو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. تو ایسی صورت میں علماء کو چاہیے کہ وہ دیگر علماء کے تئیں حسن ظن رکھیں اور سوء ظن سے بچیں. یہ چیز بسا اوقات بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے جس سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے. اخیر میں ہمیں آداب کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک نمونہ ماننا چاہیے. آپ کی شخصیت کو ایک آئیڈیل اور ایک اسوہ حسنہ ماننا چاہیے، جس کی طرف اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء اور طلباء کو ہر قسم کے آداب سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں آداب کے سلسلے میں جو بھی محاذیر ہیں، جو بھی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے دے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.